نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فإني اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرد ہو یا عورتیں، کسی کے لیے بھی عذر کے بنا عید کی نماز مسجد یا گھر میں پڑھنا درست نہیں، بلکہ عورتیں، بچے، مرد سب باہر کسی کھلے میدان میں عید کی نماز پڑھیں گے، اور دلیل ہے اس کی صحیح بخاری کی حدیث جس کا نمبر ہے 971۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں عید کے دن عیدگاہ میں جانے کا حکم تھا۔ کنواری لڑکیاں اور حائضہ عورتیں بھی پردہ میں باہر آتی تھی، یہ سب مردوں کے پیچھے پردہ میں رہتی۔ جب مرد تکبیر کہتے تو یہ بھی کہتی، اور جب وہ دعا کرتے تو یہ بھی دعا کرتی، اس دن کی برکت اور پاکیزگی حاصل کرنے کی امید رکھتی۔ اسی طرح صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 324، اور یہی حدیث صحیح مسلم میں 890 نمبر پر ہے۔ حضرت حفصہ بنت سرین رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، ہم اپنی کنواری جوان بچیوں کو عیدگاہ جانے سے روکتی تھیں۔ پھر ایک عورت آئی اور بنی خلف کے محل میں اتری، اور انہوں نے اپنی بہن ام عطیہ کے حوالہ سے بیان کیا، جن کے شوہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 لڑائیوں میں شریک ہوئے تھے، اور خود ان کی اپنی بہن اپنے شوہر کے ساتھ 6 جنگوں میں گئی تھی۔ انہوں نے بیان کیا کہ ہم زخمیوں کی مرہم پٹی کیا کرتی تھی اور مریضوں کی خبرگیری بھی کرتی تھی۔ میری بہن نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر ہم میں سے کسی کے پاس چادر نہ ہو تو کیا اس کے لیے اس میں کوئی حرج ہے کہ وہ نماز عید کے لیے باہر نہ نکلے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی ساتھی عورت کو چاہیے کہ اپنی چادر کا کچھ حصہ اسے بھی اڑا دے، پھر وہ خیر کے مواقع پر اور مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہوں، یعنی عیدگاہ جائیں۔ پھر جب ام عطیہ رضی اللہ عنہا آئی تو میں نے ان سے بھی یہی سوال کیا۔ آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میرے باپ آپ پر فدا ہوں۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا۔ اور ام عطیہ رضی اللہ عنہا جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتی تو یہ ضرور فرماتی کہ میرا باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہو۔ انہوں نے کہا، میں نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ جوان لڑکیاں، پردہ والیاں اور حائضہ عورتیں بھی باہر نکلیں اور مواقع خیر میں اور مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہوں، اور حائضہ عورت جائے نماز سے دور رہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، میں نے پوچھا کیا حائضہ بھی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ عرفات میں اور فلاں فلاں جگہ نہیں جاتی، یعنی جب وہ ان جملہ مقدس مقامات میں جاتی ہیں تو پھر وہ عیدگاہ کیوں نہ جائیں؟ اسی طرح مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 14913۔ یہ جو حدیث ہے حسن لغیرہ ہی کے درجے کی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کے دن نکلتے اور اپنے گھر والوں کو بھی عیدگاہ کی طرف نکلنے کا حکم دیتے۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو عیدگاہ جانے کا حکم دیا، حتیٰ کہ جن عورتوں کے پاس چادر نہیں، فرمایا وہ ادھار مانگ کر چادر لیں، مگر عیدگاہ ضرور جائیں۔ اور جب پوچھا گیا کہ حیض والی خواتین بھی جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، حیض والی بھی عیدگاہ جائیں گی۔ وہ عید کی نماز نہیں پڑھیں گی لیکن دعا میں شرکت کریں گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کو عیدگاہ میں جانے کی کیا دلیل ہے؟ تو ہمارے لیے ان کا یہ پیغام ہے کہ اس سے بڑھ کر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور کسی دلیل کی کیا ضرورت ہے؟ شرعی طور پر خواتین گھر کے اندر جمع ہو کر خود سے عید کی نماز بعد جماعت ادا نہیں کر سکتی۔ اسی طرح خواتین کے لیے عیدگاہ سے الگ کسی جگہ کو عید کی نماز کے لیے مخصوص کرنا کہ وہ اکیلے ہی نماز ادا کریں، شرعی طور پر درست نہیں، کیونکہ یہ بدعت میں شمار ہوگا۔ شیخ ابن عثمان رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ایک عورت استفسار کرتی ہے کہ ہمارے ہاں خواتین کے لیے عید کی نماز پڑھنے کا انتظام نہیں ہے، تو میں اپنے گھر میں خواتین کو جمع کر کے عید کی نماز پڑھاتی ہوں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ واضح رہے کہ میرے گھر میں پردے کا معقول انتظام ہے اور مردوں سے بھی دور ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس کا حکم یہ ہے کہ یہ بدعت ہے، کیونکہ عید کی نماز مردوں کے ساتھ بعد جماعت ہوتی ہے اور خواتین کو عیدگاہ جانے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے خواتین مردوں کے ساتھ بعد جماعت عید کی نماز ادا کریں گی۔ تاہم عید کی نماز مردوں سے پیچھے
الگ باپردہ جگہ پر ادا کریں گی، جبکہ گھر میں عید کی نماز ادا کرنا بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایسا کہیں بھی نہیں پایا گیا کہ کسی گھر میں خواتین عید کی نماز ادا کریں۔ اگر گھر میں عید کی نماز پڑھنے کی اجازت ہوتی تو اس عورت کو ہوتی جس کے پاس دوپٹہ نہیں تھا، مگر شریعت نے اس کا عذر بھی قبول نہیں کیا اور فرمایا کہ کسی سے مانگ لے مگر عیدگاہ ضرور جائے، اور عیدگاہ نہ جانے کی رخصت ہوتی تو اس عورت کو ہوتی جو حائضہ ہے، جس نے نماز بھی نہیں پڑھنی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی حکم دیا کہ وہ نماز نہ پڑھے مگر عیدگاہ جا کر مسلمانوں کی دعا اور خیر میں شرکت کرے۔ اس لیے مرد حضرات کو چاہیے کہ خواتین کے لیے بھی عیدگاہ میں پردے کا خاص انتظام کریں اور شریعت کا حکم مانتے ہوئے عورتوں کو عیدگاہ جانے سے نہ روکیں، بلکہ خواتین کو اپنے ساتھ لے کر عید کی نماز کے لیے جائیں۔ عیدگاہ میں جا کر اجتماعی نماز پڑھنا بھی ضروری ہے، لیکن اگر کسی مجبوری یعنی بارش، خوف یا جیسا کہ آج کل کورونا وائرس، اس کی وجہ سے اگر عیدگاہ نہ جا سکے تو اپنے گاؤں، محلے کی مسجد، ڈیرے، گھر یا کسی بھی جگہ کچھ افراد اکٹھے ہو کر عید کی نماز باجماعت پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار عید کے دن بارش ہونے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عید کی نماز مسجد میں پڑھائی۔ سنن ابو داؤد کی یہ حدیث ہے، اس کا نمبر ہے 1160، جبکہ اس کی سند جو ہے یہ ضعیف ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ عید کی نماز کے بارے میں فرماتے ہیں، صحیح بخاری ہے، عیدین کے مسائل کے بیان میں، باب اذا فاتہ العید یصلی رکعتین، یعنی اگر کسی کو جماعت سے عید کی نماز نہ ملے تو پھر 2 رکعت پڑھ لے، اور عورتیں بھی ایسا ہی کریں، اور وہ لوگ بھی جو گھروں اور دیہاتوں وغیرہ میں ہوں اور جماعت میں نہ آ سکیں وہ بھی ایسا ہی کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اسلام والو یہ ہماری عید ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری قبل الحدیث 987، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے غلام ابن ابی عتبہ زاویہ نامی گاؤں میں رہتے تھے۔ انہیں آپ نے حکم دیا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں اور بچوں کو جمع کر کے شہر والوں کی طرح نماز عید پڑھیں اور تکبیر کہیں۔ اکرمہ نے شہر کے قرب و جوار میں آباد لوگوں کے لیے فرمایا کہ جس طرح امام کرتا ہے یہ لوگ بھی عید کے دن جمع ہو کر 2 رکعت نماز پڑھیں۔ عطا نے کہا کہ اگر کسی کی عید کی نماز جماعت سے چھوٹ جائے تو 2 رکعت تنہا پڑھ لے۔ اور اسی طرح حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا اثر جو مذکور ہے بخاری میں، اس کو ابن ابی شیبہ نے متصل بیان کیا ہے اپنی مصنف کے ساتھ، اور جو زاویہ کا بیان آیا ہے وہ ایک جگہ کا نام ہے جو بصرہ کے قریب واقع ہے، اور وہاں حضرت انس رضی اللہ عنہ کا محل تھا، ان کی زمین تھی اور وہ اکثر وہاں رہا کرتے تھے۔ اور اکرمہ اور عطا کا جو قول ہے ان دونوں کو ابن ابی شیبہ نے متصل بیان کیا ہے اپنی مصنف میں۔ اور اسی طرح بہقی میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی جب عید کی نماز فوت ہو جاتی تو وہ اپنے گھر والوں کو جمع کرتے اور امام یعنی جماعت کی طرح ان کے ساتھ نماز عید کی طرح نماز پڑھتے۔ بہقی کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ اپنے گھر زاویہ نامی جگہ میں رہتے تھے۔ جب وہ عید کی نماز کے لیے بصرہ نہ جا پاتے تو اپنے غلاموں اور بچوں کو جمع کرتے اور اپنے غلام عبداللہ بن ابی عتبہ کو حکم دیتے کہ وہ ان کو شہر والوں کی طرح 2 رکعت عید کی نماز پڑھاتے اور ان کی طرح ہی ان میں تکبیرات کہتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا، اپنی طاقت کے مطابق اللہ سے ڈرو اور سنو، احکامات مانو۔ سورۃ تغابن کی آیت نمبر 16۔ اس لیے کسی عذر کی بنا پر اگر کچھ لوگ عیدگاہ نہ جا سکیں تو اپنے گاؤں، محلے کی مسجد یا کسی کھلی جگہ یا گھر میں بھی کچھ افراد اکٹھے ہو کر عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ طریقہ وہی ہے، پہلے نماز اور پھر خطبہ، اور اگر کوئی اکیلا شخص عیدگاہ نہیں جا سکتا یا نہیں پہنچ پایا یا کسی جگہ پر کوئی خطبہ دینے والا نہیں تو وہ بغیر خطبہ کے بھی جماعت کے ساتھ یا تنہا ہی عید کی نماز 2 رکعت زائد تکبیرات کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح عید کی نماز کے لیے پیدل آنا جانا سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدل جاتے
اور پیدل ہی واپس آتے تھے عید کی نماز کے لیے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 1294 اور یہ حسن ہے۔ اسی طرح نماز عیدین کا وقت سورج طلوع ہونے کے بعد سے لے کر زوال سے پہلے تک ہوتا ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ لوگوں کے ساتھ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے دن نکلے تو انہوں نے امام کے دیر کرنے کو ناپسند کیا اور کہا، ہم تو اس وقت عید کی نماز سے فارغ ہو جاتے تھے اور یہ اشراق پڑھنے کا وقت تھا۔ سنن ابو داؤد کی یہ حدیث ہے 1136 نمبر۔ اس حدیث سے جہاں اول وقت میں عید کی نماز ادا کرنے کا علم ہوتا ہے، وہیں اس بات کا بھی علم ہوتا ہے کہ زوال سے پہلے اول اور افضل وقت کے بعد بھی ادا کی گئی نماز ہو جاتی ہے، کیونکہ کچھ تاخیر سے عید کی نماز ادا کرنے کو عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ نے بس ناپسند کیا تھا۔ یہاں ایک اور بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ہی تھا۔ بعض علماء کرام نے عید الفطر کی نماز معمولی تاخیر سے اور عید الاضحیٰ کی نماز جلدی ادا کرنے کو کہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عید الفطر کے دن اہم کاموں میں سے ایک کام فطرانہ کی ادائیگی ہے، جس کا وقت نماز عید الفطر سے قبل ہے۔ اگر اس نماز میں کچھ تاخیر کر دی جائے تو فطرانہ کی ادائیگی میں لوگوں کو سہولت ہو جائے گی۔ اور اسی طرح عید الاضحیٰ کے دن سب سے اہم کام ہے قربانی کرنا، جس کا وقت عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد ہے۔ اگر جلدی یعنی کہ اول وقت پہ اس نماز کو ادا کر لیا جائے تو قربانی دینے اور اس کا گوشت کھانے، کھلانے اور تقسیم کرنے میں لوگوں کو سہولت ہو جائے گی۔ اور اگر عید کے چاند کی اطلاع زوال کے بعد ملے تو جناب ابو عمیر بن انس بیان کرتے ہیں کہ میرے انصاری چچاؤں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے مجھ سے بیان کیا کہ ہمارے اوپر شوال کا چاند شبہ والا ہو گیا ہے، تو اس کی صبح ہم نے روزہ رکھا۔ پھر شام کو چند سوار آئے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گواہی دی کہ انہوں نے کل چاند دیکھا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ روزہ توڑ دیں اور دوسرے دن صبح عید کے لیے نکلیں۔ سنن ابو داؤد کی یہ حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 1158۔ اور کبھی کبھی عید کی اطلاع زوال کے بعد ہوتی ہے، اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز عیدین زوال تک ہی پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر زوال کے بعد پڑھی جا سکتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن نماز پڑھنے کا حکم نہ دیتے۔ اس صورت میں روزہ توڑ دینا چاہیے اور اگلے دن نماز عید پڑھنی چاہیے۔ اس طرح عید کی نماز بغیر اذان اور اقامت کے پڑھی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن بغیر اذان اور اقامت کے نماز پڑھاتے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن بغیر اذان اور اقامت کے نماز پڑھی۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے 962 نمبر۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، میں عید کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے سے پہلے آذان اور تکبیر کے نماز سے ابتدا کی، پھر بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا سہارا لے کر کھڑے ہوئے، اللہ کے تقوی کا حکم دیا، اس کی اطاعت پر ابھارا، لوگوں کو نصیحت کی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 886۔ اور اسی طرح سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 1276 کہ عید کی نماز خطبہ سے پہلے ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما عید کی نماز خطبہ سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ عید کی نماز میں مسنون قرات کون سی ہوگی؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں کون سی سورت پڑھتے تھے؟ آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں قاف والقرآن المجید اور اقتربت الساعہ پڑھتے۔ سنن ابو داؤد کی یہ حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 1155۔ اور اسی طرح سبح اسم ربک الاعلی اور سورۃ غاشیہ بھی پڑھنا سنت سے ثابت ہے۔ یہ صورتیں مسنون ہیں، ان کے علاوہ بھی اگر کوئی صورت اور پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ عید کی نماز 2 رکعت اور 12 تکبیروں کے ساتھ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ
عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ سفر میں نماز 2 رکعت ہے اور قربانی والے دن یعنی بڑی عید کی نماز 2 رکعت ہے، اور فطر والے دن جس کو ہم چھوٹی عید بولتے ہیں اس کی نماز بھی 2 رکعت ہے، اور جمعہ کی نماز 2 رکعت ہے، اور ان دو رکعتوں میں کوئی کمی نہیں، اور یہ حکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 257، اور یہی حدیث سنن نسائی میں ہے اور اس کا نمبر ہے 1420۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 7 تکبیریں اور دوسری رکعت میں قرات سے پہلے 5 تکبیریں کہا کرتے تھے۔ سنن ابن ماجہ کی یہ صحیح حدیث ہے 1277۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز میں 12 تکبیرات کہیں، پہلی رکعت میں 7 اور دوسری رکعت میں 5، اور عید سے پہلے اور بعد میں کوئی نفل نماز نہیں پڑھتے تھے۔ عبداللہ بن احمد کہتے ہیں میرے باپ امام احمد نے کہا، اور میرا مسلک بھی یہی ہے کہ 12 تکبیرات کہی جائیں گی۔ مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 6668، حسن درجے کی یہ حدیث ہے، اور یہی حدیث سنن ابو داؤد 1151 نمبر حسن درجے کی، اور سنن ابن ماجہ میں 1278 نمبر حسن صحیح۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں رکوع کی تکبیروں کے علاوہ 7 اور 5 تکبیریں کہی۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے 1280، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ حضرت عمر بن عوف مزنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین میں پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 7 اور دوسری رکعت میں قرات سے پہلے 5 تکبیریں کہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس باب میں حضرت عائشہ، حضرت ابن عمر اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم سے بھی حدیث مبارکہ آئی ہیں۔ کثیر کے دادا کی حدیث حسن ہے، اور یہ سب سے اچھی روایت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس باب میں روایت کی گئی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح مروی ہے کہ انہوں نے مدینہ میں اسی طرح یہ نماز پڑھی، اور یہی اہل مدینہ کا بھی قول ہے، اور یہی مالک بن انس، شافعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ علیہم کا مسلک ہے یا کہنا ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے 536 نمبر، اور یہ صحیح حدیث ہے۔ تو ان تمام حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عید کی نماز 12 تکبیرات کے ساتھ ہی مسنون ہے۔ 7 پہلی رکعت میں قرات سے پہلے اور دوسری رکعت میں قرات سے پہلے 5 تکبیریں۔ کچھ روایات میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے عید کی تکبیرات میں اختلاف بھی موجود ہے۔ تو جس نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عمل جیسا عمل کیا اس کے لیے بھی جائز ہے۔ تو اس طرح عیدین کی اضافی تکبیرات کے ساتھ بھی رفع عیدین کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو دونوں ہاتھوں کو بلند فرماتے، حتیٰ کہ جب وہ کندھوں کے برابر ہو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے، پھر جب رکوع کا ارادہ فرماتے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے حتیٰ کہ وہ کندھوں کے برابر ہو جاتے۔ اسی حالت میں آپ اللہ اکبر کہتے، پھر رکوع فرماتے۔ جب آپ رکوع سے اپنی کمر اٹھانے کا ارادہ فرماتے تو دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے، پھر سمیع اللہ لمن کہتے، پھر سجدہ کرتے، لیکن سجدے میں رفع الیدین نہیں فرماتے تھے، البتہ ہر رکوع اور رکوع سے پہلے ہر تکبیر پر رفع الیدین فرماتے تھے، حتیٰ کہ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز مکمل ہو جاتی۔ یہ سنن ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 722۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ رکوع سے پہلے کہی جانے والی ہر تکبیر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین فرماتے تھے۔ تکبیرات عیدین بھی چونکہ رکوع سے پہلے ہوتی ہیں، اس لیے ان میں بھی رفع الیدین کرنا سنت نبوی سے ثابت ہے۔ ائمہ حدیث نے بھی اس حدیث کو تکبیرات عیدین میں رفع الیدین کرنے پر دلیل بنایا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ، امام ابو عبداللہ محمد بن ادریس شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نماز جنازہ اور عیدین کی ہر تکبیر پر رفع الیدین کیا جائے گا، حدیث نبوی کی بنا پر بھی اور یہ قیاس کرتے ہوئے بھی کہ قیام کی تکبیر پر رفع الیدین کیا جاتا ہے۔ امام ابن منذر رحمہ اللہ، امام ابو بکر محمد بن ابراہیم ابن منذر نیشا پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس لیے بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر تکبیر پر رفع الیدین بیان فرمایا ہے، اور عیدین اور جنازہ کی تکبیرات بھی قیام ہی میں ہیں، لہذا ان تکبیرات میں رفع الیدین ثابت ہے۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज शुरू करते वक्त, रुकू जाते वक्त और रुकू से सर उठाते वक्त रफा यदैन करने को सुन्नत बनाया है। ये सारी सूरतें क्याम की हालत में तकबीर की हैं। लिहाजा जो भी शख्स क्याम की हालत में तकबीर कहेगा वो इसी सुन्नत से इस्तदलाल करते हुए रफा यदैन करेगा। इसी तरह इमाम बहकी राहिमहुल्लाह, इमाम अबू बकर अहमद बिन हसन बहकी राहिमहुल्लाह और जो मज़कूरा हदीसें बयान की हैं, इन्होंने इस पर यूं बाब कायम फरमाया है, बाबू रफ़अल यदैनी फी तकबीरिल ईद, ईद की तकबीरात में रफ़अल यदैन का बयान। इमाम औज़ाई राहिमहुल्लाह, इमाम अब्दुर्रहमान बिन उमरू औज़ाई राहिमहुल्लाह से तकबीरात ईदैन में रफ़अल यदैन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने फरमाया, नअम इरफ़ा यदैका मअ कुल्लिहिन्ना, हाँ तमाम तकबीरात के साथ रफ़अल यदैन करो। नमाज ईद के बाद खुतबा और खुतबा बिना मिंबर के। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फितर और ईद उल अजहा के दिन मदीना के बाहर ईदगाह तशरीफ ले जाते तो सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाते। नमाज से फारग होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के सामने खड़े होते। तमाम लोग अपनी सफों में बैठे रहते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें वाज़ो नसीहत फरमाते, अच्छी बातों का हुक्म देते। सही बुखारी की यह हदीस है 956 नंबर। अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि माविया के दौर में मरवान जो कि मदीना का हाकिम था, वो ईद के रोज मिंबर लेकर गए और नमाज से पहले खुतबा शुरू कर दिया तो एक शख्स खड़ा हुआ और उसने कहा, मरवान आपने खिलाफ सुन्नत काम किया है। एक तो आप ईद के रोज मिंबर लेकर गए, हालांकि इस दिन मिंबर नहीं ले जाया जाता था। दूसरे आपने नमाज ईद से पहले खुतबा शुरू कर दिया है। तो अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा, ये कौन है? लोगों ने कहा, फलां बिन फलां। उस पर उन्होंने कहा, इस शख्स ने अपना हक अदा कर दिया। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि जो तुम में से कोई मुनकर देखे और उसे अपने हाथ से मिटा सके तो अपने हाथ से मिटाए, और अगर हाथ से ना मिटा सके तो अपनी जबान से मिटाए, और अगर ये भी ना हो सके तो दिल से उसे बुरा जाने। तो ये ईमान का अदना दर्जा है। सुनन अबू दाऊद की ये हदीस है 1141 नंबर और यही हदीस सही बुखारी में है। हदीस का नंबर है 956। जुमा के खुतबा की तरह ईद का खुतबा सुनना फर्ज नहीं। अब्दुल्ला बिन साहिब रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ईद की नमाज में हाजिर हुआ तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ चुके तो फरमाया, हम खुतबा देंगे तो जो शख्स खुतबा सुनने के लिए बैठना चाहे बैठे और जो जाना चाहे वो चला जाए। सुनन इब्ने माजा की हदीस है 1290 नंबर है और यही हदीस सुनन अबू दाऊद में 1155 नंबर पर है। और इसी तरह ईद और जुमा अगर एक दिन आ जाएं तो जुमा छोड़ने की रुख्सत है, मगर जोहर की नमाज पढ़ी जाएगी। अय्यास बिन अबी रमला शामा कहते हैं, मैं माविया बिन अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु के पास मौजूद था और वो जैद बिन अरकम रजी अल्लाह अन्हु से पूछ रहे थे कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दो ईदों में जो एक ही दिन आ पड़ी हूँ हाजिर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, हाँ। माविया ने पूछा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह किया? उन्होंने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद की नमाज पढ़ी, फिर जुमा की रुख्सत दी और फरमाया, जो जुमा की नमाज पढ़नी चाहे पढ़ ले। सुनन अबू दाऊद की हदीस है, हदीस का नंबर है 1070 और ये सही हदीस है। इसी तरह सुनन इब्ने माजा की सही हदीस है 1310। इसी तरह इमाम मस्जिद या जो खतीब हजरात हैं वो मस्जिद के अंदर जुमा का एहतमाम करें ताकि जो जुमा पढ़ना चाहें वो पढ़ सकें। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे आज के इस दिन में दो ईदें इकट्ठा हो गई हैं, लिहाजा रुखसत है, जो चाहे ईद इसे जुमा से काफी होगी और हम तो जुमा पढ़ेंगे। सुनन अबू दाऊद की ये हदीस है, हदीस का नंबर है 1073 और यही हदीस सुनन इब्ने माजा में है 1311 नंबर पर। और फिर इसी तरह ईद के खुतबा के बाद हाथ उठाकर इज्तिमाई दुआ करना सुन्नत से साबित नहीं। ईद के खुतबा के बाद हाथ उठाकर इज्तिमाई दुआ करना किसी हदीस से भी साबित नहीं है। ये अलग बात है कि अक्सर उलमाए कराम अरसा दराज से इस पर अमल करते आ रहे हैं, जबकि वो मानते भी हैं कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं। हदीस में दुआ का जिक्र है कि सब लोग मुसलमानों की दुआ में शामिल हों, तो इस दुआ से मुराद जिक्र, अज़कार, नमाज और खुतबा है, और वो दुआ नमाज के अंदर वाली दुआ भी हो सकती है, या ये है कि इससे मुराद खुतबा के दौरान वाले दुआया कालिमात हैं।
مگر خطبہ کے بعد الگ سے ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کرنے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے اور خطیب اور ائمہ کرام کو چاہیے نماز کے بعد عید کے خطبے کے اندر ہی دعائیہ کلمات زیادہ سے زیادہ پڑھیں، لیکن خطبہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا سے پرہیز کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔